دوستو ایران کی طرف سے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے 500 سولجر کو مار گرایا ہے۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو پوری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا۔ یو ایس کے 3 سولجر کے مارے جانے کی خبر تو کنفرم ہو چکی ہے، لیکن اب ایران کی طرف سے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے بحری جہاز ابراہم لنکن پر حملہ کر دیا ہے۔ بیلسٹک میزائل کے ساتھ ہی اور مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں بھی امریکن کمانڈر یا CIA کے ایجنٹ رکے ہوئے ہیں ان ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور 27 سے زیادہ اب تک امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد امریکہ کی بڑی ذلت اور فجیعت ہو رہی ہے۔ ایک طرف ماڈرن ٹیکنالوجی اور دنیاوی طاقت کا غرور ہے تو دوسری طرف اپنے دفاع اور بقا کی جنگ۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی محض ایک سیاسی جنگ نہیں، بلکہ بہت سے لوگ اسے حق اور باطل کے اس قدیم معرکے کا حصہ دیکھ رہے ہیں جس کا ذکر تاریخ اور احادیث میں ملتا ہے۔ حالیہ خبروں کے مطابق ایران نے امریکی بحری جہاز ابراہیم لنکن پر بیلسٹک میزائل سے حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس جوابی کارروائی نے عالمی طاقتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شدید رد عمل اور دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ اسرائیل کے اندرونی شہروں میں ایرانی میزائلوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بناتے ہوئے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اس جنگ میں ایران کے بھی کئی اعلیٰ کمانڈر مارے گئے ہیں۔ 2026 میں دوستو یہ جو حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ محض خبریں نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق آپ کی اور میری آخرت سے جڑا ہے۔ جب ہم ایسے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے برتنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو بلا کر دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے والے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگی۔ آگے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسے حالات مسلمانوں کے کیوں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اگر آج ہم دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے۔ مسلم ملکوں کے پاس پیسہ اور فوج دونوں ہے، لیکن آپسی اتحاد نہیں، اور اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر حدیث میں بتا دی ہے کہ ایسا کیوں ہوگا۔ ایران نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اب امریکہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے سمندری راستے بند کرنے اور امریکہ کے تیل جہازوں پر حملے کی بات کہی ہے۔ اس وقت ایران کی جوابی کارروائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ اس کے بحری جہاز ابراہم لنکن پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن ایران نے 4 بیلسٹک میزائل سے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی خبر، ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز، جہاں سے دنیا کا زیادہ تر تیل سپلائی ہوتا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ جہازوں کو روک دیا گیا ہے کہ کوئی جہاز یہاں سے نہ گزرے۔ آج ایران کے جو حالات ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمیں صرف خبریں نہیں دیکھنی بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جیت آخر میں حق کی ہوگی۔ باقی آپ کی اس پر کیا رائے ہے، میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔